السلام علیکم ناظرین، دنیا کی سیاست ایک بار پھر پلٹنے جا رہی ہے۔ جو شخص کل تک امریکہ فرسٹ کے نعرے پر دنیا کو للکار رہا تھا، آج وہی شخص امن اور تعاون کی بات کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ نام جو طاقت، ضد اور جارحانہ سیاست کی پہچان بن چکا تھا، اب چین سے ہاتھ ملانے، غزہ میں جنگ روکنے اور دنیا کو نئے عالمی معاہدے کی طرف لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک نیا ٹرمپ ہے یا پھر عالمی طاقتوں کے دباؤ میں ایک پرانا سیاستدان نئے لبادے میں واپس آ رہا ہے؟ کیا ٹرمپ کا چین کے ساتھ امن دراصل امریکی کمزوری کا اعلان ہے، اور کیا غزہ میں جنگ بندی کسی بڑے سیاسی سودے بازی کا حصہ ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ وہ لمحہ ہے جو امریکہ کی قیادت بدلنے جا رہی ہے اور دنیا ایک نئے اقتصادی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو صرف خبروں کا تجزیہ نہیں بلکہ ایک طاقت کے کھیل کی کہانی ہے جو واشنگٹن سے بیجنگ اور غزہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اس عالمی سٹیج سے جہاں ٹرمپ، شی جن پنگ اور مشرق وسطیٰ سب ایک ہی شطرنج کے مہرے بن چکے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایسا بیان دیا جس نے عالمی منڈیوں، سرمایہ کاروں اور سیاستدانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے چینی صدر کے ساتھ اپنے تعلقات بہت پسند ہیں، میں چین کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں۔ معزز دوستو، ظاہر میں یہ بیان بہت نرم اور دوستانہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ کیا واقعی ٹرمپ چین کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، یا پھر امریکہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اسے چین کے آگے جھکنا پڑ رہا ہے؟ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اگلے سال کے آغاز میں چین کا دورہ کریں گے اور ان کی ترجیح چین کے ساتھ ایک مصنفانہ تجارتی معاہدہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی امید ظاہر کی ہے کہ جنوبی کوریا میں چینی صدر سے ملاقات کے دوران یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ سننے میں یہ سب کچھ ایک نارمل ڈپلومیٹک گفتگو سی لگتی ہے، لیکن اگر آپ پچھلے چند برسوں کی عالمی معیشت کا جائزہ لیں تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ٹرمپ نے جب چین کے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تھی، ان کا مقصد تھا کہ چین کو جھکایا جائے تاکہ امریکہ کی برتری برقرار رہے، مگر اب لگتا ہے کہ وہی جنگ الٹی پڑ چکی ہے۔ چین کی معیشت بظاہر کچھ سست ضرور ہوئی، لیکن چین نے اس سست روی کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ چینی حکومت نے سپلائی چینز، کرنسیز اور ایکسپورٹ کو اس طرح منظم کیا کہ دنیا کی کوئی بڑی طاقت بھی ان کے اثر سے آزاد نہیں رہ سکتی۔ اب دیکھیے، جب چین کی اکانومی سست ہوتی ہے تو اس کا اثر اسٹاک مارکیٹ، کرنسیز، سونا، تیل، ہر چیز پر پڑتا ہے، اور چونکہ امریکہ کے اندر ہزاروں بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری عالمی مارکیٹ سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اگر چین چھینک بھی مارتا ہے تو امریکی معیشت کانپنے لگتی ہے۔ امریکہ میں جو سرمایہ کاری آنے والی تھی، خاص طور پر خلیجی ممالک سے، اب وہ رک چکی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ چین نے امریکہ سے زرعی اجناس، خاص طور پر سویابین کی درآمد بھی بند کر دی ہے۔ امریکی کسان چیخ رہے ہیں کہ ان کی فصلیں نہیں بک رہی، اور ٹرمپ مسلسل چین کو کہہ رہے ہیں کہ سویابین خرید لو تاکہ کسان خوش ہو جائیں۔ چین کا جواب ہے کہ پہلے ٹیرف ہٹاؤ، اپنی شرائط نرم کرو اور پھر بات کریں گے۔ یعنی اب امریکہ شرائط نہیں رکھ رہا بلکہ شرائط مانگ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو پچھلے 2 سال میں کسی امریکی صدر نے نہیں دیکھا تھا۔ چین نے یہ صورتحال آنے سے پہلے ہی اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو مضبوط کیا، نئی منڈیاں حاصل کیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ٹیکنالوجی میں اپنی گرفت مضبوط بنا چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے سیمی کنڈکٹرز، نویڈیا اور ایپل جیسی کمپنیز، ان کے پرزے، خام مال اور نایاب معدنیات زیادہ تر چین سے آتے ہیں۔ اب اگر چین کہہ دے کہ ہم یہ مواد نہیں دیں گے تو امریکہ کا AI سیکٹر، موبائل انڈسٹریز اور دفاعی نظام سب متاثر ہوں گے۔ یہی وہ کمزوری ہے جسے چین نے پہچان لیا ہے، اور اب اسی بنیاد پر وہ ٹرمپ سے ڈیل میں اپنی شرائط منوا رہے ہیں۔ چین، جاپان، بھارت اور کئی دوسرے ممالک اب ڈالر کے متبادل پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بات امریکہ کے لیے ایک خطرناک الارم ہے۔ اگر ڈالر کی طاقت کم ہوئی تو امریکی اسٹاک مارکیٹس، سرمایہ کار اور روزگار سب پر زبردست اثر پڑے گا۔ سرمایہ کار اس وقت انتظار کی کیفیت میں ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا امریکہ اور چین کے درمیان کوئی حتمی معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، کموڈیٹی مارکیٹ اور مینوفیکچرنگ سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے سرمایہ کار ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا،
اور ٹرمپ کا وہ منصوبہ جس میں وہ $20 ٹریلین امریکہ میں لانے کا دعویٰ کر رہے تھے ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، نوکریاں کم ہو رہی ہیں اور عوام پہلے ہی سڑکوں پر نکل چکی ہے۔ انتخابات قریب ہیں اور اگر معیشت مزید گری تو ٹرمپ کو صرف چین نہیں بلکہ اپنی کرسی بچانے کی جنگ بھی لڑنی پڑے گی۔ امریکی فوج اور انٹیلیجنس اداروں میں بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں، ملک کے اندر تقسیم بڑھ چکی ہے۔ یہ سب مل کر ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سیاسی دھماکہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر امریکہ اور چین کی یہ کشیدگی بڑھی تو صرف یہ دونوں ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی۔ گلوبل سپلائی چین ٹوٹے گی، فون، چپس، گاڑیاں، تیل، سونا، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھوئے گی۔ مہنگائی دنیا بھر میں نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے ماہرین گلوبل ریسیٹ کا آغاز کہہ رہے ہیں۔ ایک نیا معاشی نظام جنم لے سکتا ہے جہاں طاقت کا مرکز واشنگٹن نہیں بلکہ بیجنگ ہوگا۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی چین کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں یا پھر یہ اچھا رہنا دراصل سلنڈر کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے؟ وقت بہت قریب ہے، چند مہینے یا چند ہفتے، اور دنیا ایک نیا موڑ دیکھنے والی ہے۔ آپ کے خیال میں اس عالمی گیم میں جیت کس کی ہوگی، امریکہ کی یا چین کی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔